بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کہ نوجوان وکیل کس طرح کم وقت میں زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے جو سب سے شروع کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کی انکم کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ LLB کے ایگزامز دے کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ کام کسی بھی نوجوان وکیل کو کرنا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنی انٹیمیشن سینڈ کرے۔ پہلے وہ فرسٹ انٹیمیشن بار کو بھیجے، اور اس میں جو اب پنجاب بار کی طرف سے اور HEC کی طرف سے جو ایگزامز ہیں جن میں لا گیٹ کا سلسلہ ہے وہ لازمی کرے، اور فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں وہ اپلائی کرے، اور وہ اپلائی کر کے فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں وہ اپنے ایگزامز کلیئر کرے۔ ایگزامز کلیئر کرنے کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے کسی بھی وکیل کے لیے وہ یہ ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم ایگزامز دیتے ہیں، ایگزامز دینے کے بعد ہم رجسٹریشن نہیں کراتے۔ تو اپنی رجسٹریشن پنجاب بار ایسوسی ایشن میں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں لازمی کروائیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ فرسٹ انٹیمیشن بھیجیں گے اس دن سے آپ کا فرسٹ ڈے کاؤنٹ ہوگا، اور آپ کا ایکسپیرینس بھی اسی دن سے کاؤنٹ ہوگا۔ تو کیونکہ وہ 6 مہینے جیسے ہی آپ کے پورے ہوں گے، 6 مہینوں کے بعد آپ کو پنجاب بار ایسوسی ایشن لائسنس جاری کرے گی۔ تو فرسٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی فرسٹ انٹیمیشن کے بعد، ایگزامز کے بعد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ فرسٹ انٹیمیشن کے بعد 6 مہینے آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے، اور وہ انٹرنشپ کرنے کے بعد 6 مہینوں کے بعد آپ کو لائسنس ملنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو لائسنس ملے، لائسنس ملنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی رجسٹریشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن لازمی کروائیں، کیونکہ آپ کی سینیارٹی کاؤنٹ ہوگی اسی دن سے جس دن آپ کو لائسنس ملے گا، اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا جس وقت آپ جو اپنی بار کے ممبر بنیں گے۔ اس میں ایسے ہوتا ہے، سپوز کہ آپ کو 1 فروری کے لیے کوئی کہیں سے جاب کی آفر ہے، اور وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے 2 سال، تو 2 سال کا ایکسپیرینس اگر آپ کی انٹیمیشن 2 دن 4 دن یا جتنی بھی لیٹ ہوتی ہے، بعض کا یہاں بھی ایسے دیکھنے میں آیا کہ صرف 2 3 دن کے ایکسپیرینس سے کافی سارے لوگوں کی ایڈوائزریز اور کافی سارے لوگوں کی جابز، اچھی لا ریلیٹڈ جو جابز تھیں وہ ان کے ہاتھ سے مس ہو گئیں۔ تو اس لیے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے فرسٹ انٹیمیشن کے بعد فرسٹ انٹیمیشن سینڈ کرنی، اور اس کے بعد پراپر جیسے ہی آپ کا لائسنس آتا جائے آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا ٹاسک جو ایک ینگ لائر کے لیے ہوتا ہے وہ چیمبر کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم چیمبر کے انتخاب کے لیے کہ کوئی ینگ لائر چیمبر کا انتخاب کیسے کرے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک الگ سے ایک ویڈیو میسیج ریلیز کریں گے، تاکہ جو بہت سارے نتائج کانسیکوینسز کا بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے نوجوان وکلا بچ جایا کریں۔ اس میں یہ کہ ہمیں کیونکہ ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا، لا کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یا جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں آنریبل سینئرز انہی کے پاس آ جاتے ہیں، یا جن کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں فیملی میں ہم ان کے پاس آ کے ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ بڑے پیشن کے ساتھ لوگ لا کرنے کے بعد آتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں پہ سٹے نہیں کر پاتے، وہ الٹیمیٹلی یا جاب کرتے ہیں یا کسی طرح سے بھی اس پروفیشن کو کوئٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس میں کوئٹ کرنے میں جو سب سے بڑا پرابلم دیکھنے میں آیا وہ یہی ہے کہ چیمبر کا مناسب انتخاب نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں چیمبر کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ کیا میں نے وکالت کرنی ہے، میں نے اس پروفیشن کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنا ہے، یا میں نے دیگر مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد پریکٹس کرنا نہیں ہوتا، وہ صرف سیاست کے لیے آتے ہیں، یا ان کا دیگر کوئی کام یا ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ میری آج کے گفتگو کے جو مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں جو اس پروفیشن کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ یہاں پہ آئیں تو اپنے چیمبر کا مناسب انتخاب کریں، اور چیمبر کے انتخاب میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں اگر انکم حاصل کرنی اور کچھ لرننگ کرنی ہے تو لرننگ کرنے کے لیے ہمیں چیمبر وہ جوائن کرنا پڑے گا جہاں پہ پری ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہوں۔ میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ پروسیڈنگز، پری ٹرائل پروسیڈنگ کیا ہوتی ہیں۔ یہاں پہ 3 طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں، 3 طرح کے چیمبرز ہیں۔ ایک ایسا چیمبر ہے جس میں پری ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ پری ٹرائل پروسیڈنگ سے مراد بیل ہے، سٹے ہے، اپلیکیشنز ہیں، 491 ہے، یا اس طرح کی پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ انہیں ہم پری ٹرائل پروسیڈنگ کہتے ہیں۔
ایف آئی آر ہونے کے بعد ٹرائل چلنے تک کی جو پروسیڈنگس ہیں انہیں پری ٹرائل پروسیڈنگ کہتے ہیں. اور کچھ چیمبرز ہمارے ایسے ہیں جن میں ٹرائل کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے زبردست طریقے سے ہوتا ہے، اور کچھ چیمبر ایسے ہیں